کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معراج، شب معراج جیسی رات عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم رات عطا فرمائی۔ ہمارے نبی، سارے کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اس رات کو تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن سوال ہوا، پروردگار سے سوال ہوا۔ کس نے سوال کیا؟ کس نے سوال کیا؟ جسے پوری کائنات موسیٰ علیہ السلام کہتی ہے۔ اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں تیری بات سنتا ہوں، تو میری بات سنتا ہے، میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن جب میں تیری باتیں سنتا ہوں، تیری آواز سنتا ہوں تو تجھے دیکھنے کی چاہت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی پردے کے پیچھے ہو، آپ سے بات کر رہا ہو، باتیں بڑی اچھی ہو، ایسی کرتا ہو کہ دل کو لگ جائے، ایسی کرتا ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات لے جا کر پوری کائنات میں پھیلا دوں، ایسا لگتا اللہ تعالیٰ وہ اگر کوئی ایسی بات کرے پردے کے پیچھے تو یہ آرزو تو ہوگی، یہ تمنا تو ہوگی، چاہت تو ہوگی کہ جسے میں سن رہا ہوں کیا اسے دیکھ لوں گا۔ اسے دیکھنے کی تمنا ہر انسان کو ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی، آواز آ رہی ہے، میں کیسے دیکھوں؟ عرض کر دیا پروردگار تیری آواز سنتا ہوں، تیری باتوں کو سنتا ہوں، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے ایک مرتبہ دیکھ لوں، ایک مرتبہ دیکھ لوں، ایک مرتبہ تیرا دیدار کر لوں، ایک مرتبہ تیرا مشاہدہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ سے کہتا ہے نہیں دیکھ پاؤ گے، مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عرض گزار ہوئے، بار بار اصرار کیا، مولا دکھا دے، دکھا دے ایک مرتبہ، میں تجھے سن رہا ہوں، دیکھنے کی چاہت ہے، میری چاہت کو پوری کر دے، میری آرزو کو پوری کر دے، میں تجھ سے دعا کا طلبگار ہوں، تو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب کسی کی دعا کو رد تو نہیں کرتا، پھر وہ پیغمبر ہے، انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے دکھا تو دوں گا، لیکن میں پہلے تجھے میری صفت دیکھنی ہوگی، میری تجلی دیکھنی ہوگی، ایک نور دیکھنا ہوگا۔ اگر اس نور کو دیکھ کر تم سلامت کھڑے رہے، ہوش میں رہے، تو پھر میں اپنے آپ کو دکھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ کوہ طور پر، ہاں ذرا چپل اتار کے آنا، نالین اتار کے آنا۔ ہمیشہ آتے تھے پہنے آتے تھے، باتیں بھی کر لیتے تھے، چلے بھی جاتے تھے، لیکن آج ذرا نالین اتار کے آنا۔ موسیٰ نالین اتار کر کوہ طور پر، مولا آ چکا ہوں، دیدار کرا دے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، آواز آئی دور ٹیلے پہ دیکھو، دور پہاڑ کی چوٹی پر دیکھو، میری تجلی ہوگی، ایک نور چمکے گا، اس طرف نگاہ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی کی جانب دیکھ رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی دی، ایک بجلی چمکی، ایک نور چمکا جیسے بجلی کھلتی ہے۔ بارشوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پر ایک بجلی کڑکتی ہے، بڑی تیز آواز ہوتی ہے، کبھی کبھی اتنی تیز کڑکتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ڈر جاتے ہیں۔ ایسے ایک تجلی کھلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا، اس چمک کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا، دیکھ کیا پائے تھے؟ ایک لمحے کے لیے تجلی ہوئی تھی، دیکھا موسیٰ زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بڑی دیر تک بے ہوش رہے، اور جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا دیکھا
کچھ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہاں دیکھا؟ کچھ نہ دیکھ پایا۔ تجلی تو ہوئی تھی، ایک چمک تو ہوئی تھی، اتنی کڑکدار آواز تھی، اتنی کڑکدار آواز تھی، اتنی کڑکدار آواز تھی، اتنی تیز آواز، اور ایک تجلی پہاڑ پر جب پڑی تو وہ پہاڑ ٹوٹ گیا، پہاڑ ریزہ ہو گیا، اس کا بھوس بن گیا، ایک مٹی کے گرد و غبار کی طرح پہاڑ اڑ گیا۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ دیکھ پایا، تو اللہ نے کہا پھر موسیٰ اب مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تجلی تھی، جب اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ ایک سوال کیا موسیٰ نے، پروردگار کیا تجھے ہے کوئی دیکھنے والا؟ سوال تو بنتا ہے کہ جب میں نہ دیکھ سکا، موسیٰ علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آپ نہ دیکھ سکے، آپ کے علاوہ کسی کو وہ شرف حاصل نہیں تھا کہ کوئی اللہ سے بات کر سکے، ہم کلام ہو سکے، کوئی آواز رب کی سن سکے۔ موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ میرے دوستو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اتنا افضل تو نے مجھے بنایا، ارے جب میں نہ دیکھ سکا تو تجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ پروردگار کیا ہے تجھے کوئی دیکھنے والا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہاں ہے مجھے کوئی دیکھنے والا، ہاں ہے مجھے کوئی دیکھنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، مولا وہ کون ہے؟ یعنی وہ سوچ رہے تھے میں افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، ارے جب میں نہ دیکھ سکا تو اب کون دیکھ سکتا ہے؟ اے مولا کون ہے وہ؟ کون ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے وہ عظیم جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے وہ شان والا جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ پھر تو وہی سب سے بڑا ہوگا، تو تو وہی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بالا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں میرا محبوب، آخری زمانے میں اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، پیدا فرماؤں گا، جس کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمان پر احمد ہوگا۔ زمین پر محمد ہوگا، آسمان پر احمد ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا۔ موسیٰ تم نے تو عریضہ ڈالا، اپلیکیشن ڈالی، دعائیں مانگی کہ مولا تو مجھے دکھا دے، وہ میرا حبیب دعائیں نہیں مانگے گا، عریضہ نہیں ڈالے گا، گزارش نہیں کرے گا، ارے میں اسے خود بلا کے دکھاؤں گا، اسے میں خود بلا کے دکھاؤں گا۔ خدا کی قسم یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اسی پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا وہ دیکھیں گے آپ کو، پروردگار تجھے دیکھیں گے؟ ہاں مجھے دیکھیں گے۔ تو مولا تو میں چاہتا ہوں کہ تو میری ان سے ملاقات کروا دے۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات کروا دے، جب وہ تجھے دیکھ کر واپس ہو رہے ہوں گے تو راستے میں ملاقات کروا دینا، وہ تجھے دیکھ کے آ رہے ہوں گے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عریضہ اللہ نے پاس کر دیا، کہا ٹھیک ہے یہ بھی دعا قبول ہے، جب وہ جو مجھے دیکھ کے جب جا رہے ہوں گے، واپس جا رہے ہوں گے تو میں ملاقات کروا دوں گا، میں ان سے ملا دوں گا۔ میرے نبی کی شان اتنی بڑی شان ہے کہ میرے نبی سے ملنے کے لیے، توجہ، میرے نبی سے ملنے کے لیے اللہ سے کہنا پڑتا ہے، اللہ سے کہنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے ان پہ یہ زندگیاں قربان کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ نے احسان کر دیا، وہ مصطفیٰ اس دنیا میں عطا فرما دیا۔
جس کے ہم امتی ہیں۔ صحابہ کرام نے میرے نبی کو دیکھا، سبحان اللہ، میرے پیارے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات میں ختم کروں گا۔ سرکار عرش اعظم، سرکار مولا کی بارگاہ میں نے جمعے کے خطبے میں ذکر کیا سرکار کس کس طرح سے گئے۔ کون آتا ہے پہلے؟ سرکار کہاں آرام فرما ہے؟ ام ہانی، حرم پاک کے پاس وہ گھر ہے، لیٹے ہیں۔ رات میں جبریل آئے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، چاروں بڑے فرشتے اور ان کے ساتھ لاکھوں فرشتے آئے۔ جب آئے تو حضرت جبریل نے دیکھا تو حضور آرام کر رہے، حضور کی آنکھیں بند ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل سوچتے ہیں اب کیا کروں؟ خیال اب من میں آ رہا ہے، اللہ نے بلایا ہے اور بڑے آرام سے لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے جس کے لیے موسیٰ اتنا تڑپتے تھے کہ مولا مجھے دکھا دے، پر وہ دیکھ نہ سکے، اور آج جب رب بلا رہا ہے تو مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل کھڑے ہیں، کیا کروں؟ جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ سوچتے ہیں لاؤ پیر پکڑ کے جگاتا ہوں، پھر سوچے نہیں یہ بھی بے ادبی ہے، لاؤ چادر ہٹا کے جگاتا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے، لاؤ سر ہلا کے جگاتا ہوں، پھر سوچے یہ بھی بے ادبی ہے، لاؤ بدن ہلا کے جگاتا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے، لاؤ آواز دے کے جگاتا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی۔ میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ تو آپس میں فرشتے بات کرتے ہیں کہ حضور سو رہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور سو رہے ہیں۔ حضور اسے کہا جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حضور سو رہے، جانتے ہیں یہ وہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ حضور سو رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں، تو کیسے جگاؤں؟ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو بات ہوئی تو کہا گیا کہ اب یہ جگانے کا طریقہ اللہ سے پوچھا جائے، اللہ سے پوچھا جائے۔ سبحان، یہ شان میرے مصطفیٰ کی، اللہ سے پوچھا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے جبریل، مولا تیرا محبوب تو آج سو رہا ہے، تو بلا رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اب میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ میں تو سوچا لاؤ چادر ہٹا کے جگاؤں، لاؤ آواز دے کے جگاؤں، لاؤ پیر پکڑ کے جگاؤں، سر ہلا کے جگاؤں، بدن ہلا کے جگاؤں، لیکن یہ سب بے ادبی ہے، کیونکہ یہ جو لیٹا ہے، سبحان اللہ، جو یہ لیٹا ہے وہ پوری کائنات کا آقا ہے۔ جو یہ آرام کر رہا ہے، اے جبریل وہ تیرا بھی مولا ہے، وہ تیرا بھی آقا ہے، پورے پیغمبروں کا پیغمبر ہے، سردار انبیاء ہے، امام انبیاء ہے۔ ایسے کیسے جگا دوں؟ جبریل جان رہے مولا کیسے جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل میں بتاتا ہوں کیسے جگاؤ۔ سبحان اللہ، جب میرا محبوب سو جائے تو جگانے کا طریقہ اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، ایسے نبی کے ہم امت ہیں، فخر ہے ہم پر۔ جبریل کہ اللہ فرما رہا ہے، جبریل جو تمہاری آنکھ ہے نا، آنکھ اس کو میرے مصطفیٰ کے تلوے کی طرف لے جاؤ۔ قدم، تلوہ، سب سے جسم کا سب سے نچلا حصہ، سب سے نچلا حصہ، افضل حصہ سر، نچلا حصہ تلوہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے دنیا، اے دنیا والو، کائنات والو، دیکھ لو، جبریل بھی نور ہے، میرے مصطفیٰ بھی نور ہیں، لیکن اس نور میں بھی فرق ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تلوے کی طرف اپنی آنکھ لے جاؤ اور اپنی آنکھ کی جو پتلی ہے، پتلی وہ کالی کالی جو دکھ رہی ہے، وہ پتلی میرے نبی کے تلوے میں مس کرو۔
سبحان اللہ. مس کرو، ایسے ایسے گھسو، ہلکا ہلکا آنکھ لگاؤ تو میرے نبی کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا نبی بیدار ہو جائے گا. سبحان اللہ، میرا نبی جاگ جائے گا. ہمیں حضرت جبریل امین کی آنکھ جب مصطفیٰ کے قدموں میں لگے تب نبی بیدار ہو. بتایا جا رہا ہے کہ شان مصطفیٰ اس طرح ہوتی ہے. میرے نبی کا مقام جگا لیتے ہیں، سرکار اٹھ جاتے ہیں. ارے جبریل کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ جبریل کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. آپ سے موسیٰ نے کہا مولا تو مجھے دکھا دے، لیکن اللہ نے جبریل سے کہا لے آؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، ہمیں موسیٰ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں ملنے کا، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. اچھا ٹھیک ہے. سرکار اٹھے، وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی نماز ملی نہیں ہے اور نبی نے پڑھ لی. سبحان اللہ. نبی نماز تو ابھی جب واپس آئیں گے تو ملے گی، لیکن یہاں نماز پڑھ لی. میرے مصطفیٰ کو سب پتا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھی، اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. جب چلنے لگے، یا رسول اللہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدل نہیں بلایا ہے کہ ایسے پیدل چل کے جائیں. نہیں، اللہ نے آپ کے لیے سواری بھیجی ہے. یہ براق اتنے سارے جو کھڑے ہیں، ایک نہیں 1 لاکھ سے بھی زیادہ براق اللہ نے بھیجے. یا رسول اللہ جو پسند آئے اس پہ بیٹھ کے آنا، جو پسند آئے اس پہ بیٹھ کے آنا. ایک ہی بھیج دیتے، ایک ہی براق بھیج دیتے، بیٹھ کے چلے جاتے. نہیں میرے دوستو، یہ شان مصطفیٰ ہے. کسی کو بلانا ہو، عزت دینا ہو، ایک گاڑی نہیں 10 20 50 گاڑی بھیجو. حضرات جس پہ چاہیں آپ بیٹھ کے آ جائیں. سبحان اللہ. یہ اللہ عزت دے رہا، لاکھوں برا. اب سرکار سوچے کس پہ بیٹھوں، اس پہ بیٹھوں، اس پہ بیٹھوں، اس پہ بیٹھوں. حضرت جبریل تعریف کر رہے ہیں یہ براق اتنا تیز ہے، یہ والا اتنا تیز ہے. جیسے گاڑیاں ہیں ہم تعریف کرتے ہیں، یہ BMW ہے، یہ جیگوار ہے، یہ کوئلی سے پھلانے دھماکے. یہ گاڑی اتنی رفتار میں جائے گی، یہ اتنی رفتار میں جائے گی، اس کا مائلیج اتنا ہے، اس کا یہ اتنا ہے، انجن بہت مضبوط ہے، یہ ایسی گاڑی ہے. حضرت جبریل تعریف کرے یا رسول اللہ یہ براق بڑی تیز ہے، یہ اتنی تیز بھاگتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے. آپ حضرت جبریل دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں براق کی. سرکار دیکھتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، تعریف سنتے جا رہے ہیں. ایک براق ذرا کونے میں کھڑا تھا تو جبریل اس کی طرف نہیں گئے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. تو جبریل سے اللہ کے رسول نے کہا وہ جو کونے میں کھڑا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دو کچھ، اس کے بارے میں بھی بتا دو کچھ. میرے دوستو، یعنی ہزاروں گاڑیاں اگر آپ کسی کو بھیجے لینے کے لیے، اس میں بڑی بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہوں، اور پھر آپ سوچو نہیں لاسٹ میں ایکٹیوا پہ بیٹھ کے چلے گئے. کیا پسند کیا؟ ایکٹیوا پہ بیٹھ کے چلے گئے، بائک پہ بیٹھ کے چلے گئے، نہیں چھوٹی گاڑی میں ماروتی سوزوکی میں ویگنار میں بیٹھ کے چلے گئے، BMW سے بہت چھوٹی گاڑی اس میں بیٹھ کے چلے گئے، اس لیے اس طرف نہیں گئے. میرے دوستو یہ اس کا کچھ بتایا نہیں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑا کمزور ہے، وہ بڑا کمزور ہے. تو میرے مصطفیٰ نے کہا میں کمزوروں کو تو مضبوط بنانے آیا ہوں، میں کمزوروں ہی کو تو مضبوط بنانے آیا ہوں. جو روتا ہے اسے ہنسانے آیا ہوں، جو بے سہارا ہے اس کا سہارا بن کر آیا ہوں. بڑھے اس کی طرف، یوں ہاتھ رکھا. وہ یہ سوچ رکھا تھا کہ ہمارا نمبر تو آنے والا نہیں، ہم پر حضور بیٹھیں گے نہیں، ہم تو سب سے کمزور ہیں، ہم پر نہیں. بڑے بڑے جو ہے براق اس پہ بیٹھ کے جائیں گے، ہم پر نہیں بیٹھ کے جائیں گے. الگ وہ مغموم ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت جو مغموم ہوتا ہے، جو غمزدہ ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ اسے خوش کرنے کے لیے آئے. قریب گئے، ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو توانائی آئے گئی.
طاقت آ گئی، ہاتھ رکھا تو سر اٹھا کے دیکھا، یا رسول اللہ آپ، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یہاں تک آئیں گے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا انتخاب ہو گیا، میں تجھی پہ بیٹھ کے چلوں گا، تجھی پہ بیٹھ کے چلوں گا۔ اور سبحان اللہ، کمزور تھا لیکن جب میرے نبی نے قدم رکھا تو اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، ہمیں جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اتنی طاقت سے بھاگا، اتنی تیز چلا وہ براق۔ میرے دوستو، اس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول گئے کہاں تک؟ بیت المقدس تک، جو فلسطین میں ہے۔ کہاں تک گئے؟ بیت المقدس، فلسطین۔ اب میں یوں اٹھے، اب اتنا سمجھ لو، اتنا دیر یہ پیر رکھا فلسطین پہنچ گئے۔ یہ رفتار تھی، 2500 کلومیٹر ہے مکہ سے۔ یہ قدم اٹھایا، یہ رکھا، فلسطین پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا آدم بھی موجود ہیں، دیکھا حضرت شیش بھی موجود ہیں، دیکھا حضرت نوح بھی وہی موجود ہیں، دیکھا مسجد اقصی میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، میکائیل حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، یعنی 1,24,000 پیغمبر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہیں۔ میرے نبی کا ویلکم کرنے کے لیے، سواگت کرنے کے لیے کہ آپ خدا سے ملنے جا رہے ہیں، سب اکٹھا کھڑے ہیں، وہ بھی صف بنائے، یعنی جیسے نماز کی صف ہوتی ہے ایسا صف بنا کے کھڑے تھے، سب بنا کے کھڑے تھے، سب بنا کے کھڑے تھے، سب سرکار کی تعریف کر رہے تھے۔ سرکار ایک طرف کھڑے ہیں کہ کوئی نماز پڑھائے گا، سب بنی ہے تو کوئی نماز پڑھائے گا، کوئی تو نماز پڑھائے گا، کوئی آگے تو جا نہیں رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے سرکار کا دست اقدس پکڑا، یا رسول اللہ یہ پیغمبر آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار نماز پڑھا دیجئے، آپ امام بن جائیے ان کے، یہ آپ کے مقتدی بننا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمیں جب پورے انبیاء کا سر جہاں جھکتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر کا سر جب جھک جاتا ہے، سارا سر ایک کر لو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے آسمان کی طرف، پہلے آسمان پہ پہنچے، ابھی یہاں نماز پڑھائے تھے نا، سارے انبیاء یہاں موجود تھے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، ابھی وہ وہاں تھے، ابھی پہلے آسمان پہ آ گئے۔ ایسے ہی ہر آسمان پر ملتے گئے، چھٹے آسمان میں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 7ویں آسمان میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ یہ میرے دوستو، یہ سارے انبیاء زندہ ہیں۔ جب یہ انبیاء زندہ ہیں تو میرا نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، لیکن جو یہ آنکھ ہے اس قابل نہیں کہ آپ کا دیدار کر سکے، آپ کو دیکھ سکے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول عرش اعظم کہاں پہنچے؟ 7ویں آسمان، پھر سدرہ۔ حضرت جبریل ہیں، بڑے فرشتے ہیں، وہیں تک رہتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا پاتے، وہیں سے سارا معاملہ، آخری بات وہیں سے سارا معاملہ۔ اللہ جو فرماتا ہے آپ سن لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیتے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ سدرہ ایک جگہ ہے۔ جب سدرہ پر پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے۔ کہاں جانے لگے؟ آگے تھوڑا دور چلے گئے، آگے پیچھے دیکھا جبریل کہاں گئے؟
ابھی تک تو جبریل تھے، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھا سرکار نے، توجہ، پیچھے پلٹ کے دیکھا سرکار نے تو دیکھا جبریل وہ کھڑے ہیں، اکیلے وہی کھڑے، آ نہیں رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جبریل کیا بات ہے، آؤ، بس یہیں تک آؤ۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس میری حد یہیں تک، میں نہیں جا سکتا اس کے آگے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس کے آگے گئے تمہارا پر جل جائے گا، اس لیے یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہو کیونکہ جبریل آپ کی طرح نہیں ہے۔ توجہ، یا رسول اللہ جبریل آپ کی طرح نہیں ہے، آپ تو بڑی شان والے ہو،